کہ 40 سال کا جوان جب جوانی کو ختم کرتا ہے، بڑھاپے کی عالم میں پہنچتا ہے، میرے بھائیو جب سر کا بال پہلا بال کٹتا ہے، وہ آئینہ لیتا ہے، اس بال کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی جوانی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میری جوانی ختم ہو رہی ہے، سر میں سفیدی آ گئے ہیں، سر کا بال پکنے لگا ہے، بال سفید ہو گیا ہے، وہ ایک دو بال کو اخارتا ہے اور یہ سوچتا ہے میں کچھ دنوں تک بال کو اخارتا رہا ہوں تاکہ مجھے ایسا لگے کہ میں اب تک جوان ہوں، لیکن میرے بھائیوں اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری ہی جوانی چلی گئی۔ یہ تو آپ 40 سال کی عمر میں احساس کر رہے ہیں، لیکن اس دن کی ہولناکی دیکھیے میرے بھائیوں کے بچے بیمار خواب کے پورے کر دیے جائیں گے، میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد وہ میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے، لوگوں کے سامنے جہنم لائی جائے گی، لوگوں کے سامنے جہنم لائی جائے گی، لوگوں کو جہنم دکھا دی جائیں گے، یوبتی جہنم یومئذ لہا سبعون الف زمام، جہنم کو جس دن لائے جائیں گے، جہنم کتنا پاورفل ہوگا، جہنم کتنا خطرناک ہوگا، جہنم کی طاقت کیا ہوگی میرے بھائیو، جہنم کے پاس لہا سبعون الف زمام، 70,000 لگام ہوں گے، یہ جو لگام جب کوئی جانور تیز رفتار دوڑتا ہے، وہ بدماشی کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو پکڑنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، تو ناک میں نکیل کسا جاتا ہے، اس کو لگام لگائے جاتے ہیں، جہنم اتنا خطرناک ہے، جہنم کے ناک میں نکیل لگا کر لگام لگا کر جہنم کو لائے جائیں گے، ان میں 70,000 لگام ہوں گے، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے رہیں گے، میرے بھائیو مع کل زمام 70,000 ملک، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے لگے، 70,000 فرشتے پکڑے رہیں گے، یجرونہا، اور تمام کے تمام فرشتے اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، اس لگام کو پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم کی اتنی طاقت ہے، جہنم کا غصہ اتنا ہے، جب دور سے مجرموں کو دیکھیں گے، اذا رأتہم، جب دور سے من مکان بعید، دور سے دیکھنے گا کہ جہنم، جب دیکھ لیں گے کہ مجرم آ رہا ہے، جہنم دیکھ لیں گے کہ بے نمازی آ رہا ہے، جہنم دیکھ لیں گے کہ کافر آ رہا ہے، جہنم دیکھ لیں گے کہ بے نمازی آ رہے ہیں، جہنم جب دیکھ لیں گے کہ مشرکین آ رہے ہیں، جہنم کڑیار میں ہے اور جہنمی نیپال میں ہے، جہنمی سپول میں ہے، دور سے ہی جہنم دیکھیں گے، اس کا غصہ کھول جائے گا، جہنمی ان کے غصے کو دیکھ لیں گے، میرے پیارے ساتھی جہنم اتنا خطرناک ہے، اس جہنم کا اتنا پاور ہے، اس جہنم کی اتنی طاقت ہے کہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کو کھینچیں گے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے میرے بھائیو، فرشتوں کی طاقت بھی اتنی ہے، ایک فرشتہ اگر زمین میں اپنا پر مار دے، ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ زمین تباہ ہو جائے گے، دنیا ختم ہو جائے گے، اور اتنے پاورفل فرشتہ ایک ایک نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 5 ارب فرشتہ جہنم کو پکڑے رہیں گے، جہنم کے اندر نکیل لگائی جائیں گی، لگام لگائے جائیں گے، ان لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے، میرے پیارے ساتھیوں، پھر میدان محشر میں سب جمع ہے، دیکھ رہے کہ جہنم کے اندر اتنا غصہ ہے، لوگ کہیں گے کہ جنت ملے گی یا جہنم، میرے بھائیوں لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آواز آئے گی لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی وسالان خمس وفی روایت الاربع، لوگوں سے کہا جائے گا ہرگز اپنا قدم آگے نہ بڑھاؤ، ہرگز تم یہاں سے آگے نہ بڑھو، نہ تم جنت جاؤ نہ جہنم جاؤ، تم سے پہلے اس سے پہلے کہ تم 5 سوال کا جواب دے دو، میرے پیارے ساتھیوں 5 سوال پوچھے بغیر کوئی کہیں نہیں جائے گا، پیر اسی جگہ پہ جمع کر دیے جائیں گے، پہلا جو سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، جوانی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اے لوگوں تم کو ہم نے دنیا میں 50 سال 70 سال بھی بتاؤ تم نے اس کو کہاں لگایا، یہ بتاؤ تم نے اس عمر کو کہاں خرچ کیا، پھر سوال کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے جوانوں یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ختم کیے، پھر پوچھا جائے گا کہ اے مالدارو تم نے مال کہاں سے کمایا، پھر مالداروں سے ایک اور سوال کیا جائے گا بتاؤ تم نے مال تو صحیح راستے سے کمایا لیکن اس مال کو کہاں خرچ کیا، پھر عالموں سے سوال کیا جائے گا کتنا علم سکھایا اس کے پر کتنا عمل کیا، یہ 5 سوال کر لے جائیں گے، اس کے بعد میرے بھائیوں لوگوں کو اس کا رزلٹ سنایا جائے گا۔
اس کے بعد اس کا حساب و کتاب رجل سنایا جائے گا۔ 5 سوال میں ایک سوال یہ ہے ان عمرہ فیما افنا، کہ بتاؤ عمر کو کہاں لگائے، کس راہ میں لگائے۔ وہ انسان اگر اپنی عمر کو صحیح راستے میں لگائے تو حساب دے کے پار۔ پھر عمر کا ایک مخصوص حصے کا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، کہ بتاؤ جوانی کو کس راہ میں لگائے۔ میرے پیارے ساتھیو، جب عمر کے بارے میں اللہ سوال کر ہی لیا تھا، پھر جوانی کا الگ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت۔ پتا چلا جوانی کی بڑی اہمیت۔ نوجوانوں، شکایت آئی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، معذرت خواہ کہ آپ گٹکا، خیمے، سگریٹ، بیڑی پینے میں اپنے پیسوں کو برباد، آپ نشہ میں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ ان جوانی میں محنت کر لیجیے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ دنیا کا معاملہ ہے، آپ کی بیوی آپ سے پیار کرے گی، عزت سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گی۔ بڑھاپے کی عالم میں پیسہ نہیں ہوگا، در در کی ٹھوکریں کھانا ہوگا۔ بیٹا آپ کو چھوڑ دے گا، بہو چھوڑ دیں گے، پوتا پوتی کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ لیکن جوانی میں محنت کیے، کچھ کمائے ہیں، مال جمع کیے، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ اور اس جوانی میں بھی اگر آپ محنت کیے ہیں، یقول الانسان یومئذ این المفر، جس دن کا عالم یہ ہوگا کہ سب جگہ ڈھونڈیں گے، بھاگیں گے کہ کہاں ہے جگہ، کہاں ہے آرام کی جگہ۔ کلا لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ گرا دیے جائیں گے، بڑے بڑے درخت ختم، سائے کی جگہ ہی نہیں۔ لیکن جوانی میں اگر آپ نے محنت کی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو سائے کے نیچے ایک جگہ دیں گے۔ اس لیے جوانوں سے میری اپیل ہے کہ آپ ان جوانی کو فضول وقتوں میں اور نشہ کرنے میں نہ گزاریے، بلکہ ان جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ اغتنم خمسا قبل خمس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جوانی کو بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی چلی جائے گی، واپس آنے والی نہیں ہے۔ یہ جوانی میرے بھائیوں، جیسے ہم کمان سے تیر چھوڑتے ہیں، چھوٹا ہوا تیر واپس نہیں آتا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں ہوتی ہے، اسی طرح یہ زبان جوانی ہے، جب چلی جائے ختم۔ تو دوسرا سوال جوانی اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، آپ کا راستہ کیا تھا، کیا آپ نے صحیح میں جنگلوں میں لکڑیاں کاٹ کاٹ کر چن چن کر بازاروں میں فروخت کیا، بیچا، پیسہ کمایا، رکشہ چلا چلا کر آپ نے لیباری کا کام، لیبر کا کام کیا، بیلداری کا کام کیا، اپنے سروں پہ لکڑی کا گٹر، اینٹ ڈھو ڈھو کر، سیمنٹ کا بستہ، سیمنٹ کی بوری ڈھو ڈھو کر، یا پھر آپ نے حلال بزنس کما کر، بزنس کر کے، تجارت کر کے پیسہ کمایا ہے۔ آپ اگر ان طریقوں سے پیسہ کمایا، آپ پاس ہو جائیں گے۔ لیکن مالداروں سے دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہارا راستہ صحیح تھا، ذریعہ صحیح تھا، لیکن بتاؤ اس کو خرچ کا۔ کچھ لوگ ہوتے رہ کر کماتے صحیح ہے، لیکن خرچ غلط راستے پہ کرتے ہیں، فضول طریقے سے خرچ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور کچھ لوگ تو ایسا بھی ہے کہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مال ان کا کمانا صحیح ہے، ذریعہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یتیموں کی مدد نہیں کرتے ہیں، غریب غربا پر خرچ نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ کچھ لوگ ایسے لوگ کھاتے بھی نہیں، ایسا نہیں کہ وہ اپنی عیاشی کرنے میں مال ختم کر دیتا ہے، نہیں، وہ کھاتے بھی نہیں، مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے میرے بھائی۔ سے لوگوں کو بخیل کہا جائے گا، کنجوس کہا جائے گا۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو تار تار پیٹ رہا تھا، تار تار پیٹ رہا تھا، پڑوسی نے کہا کہ مخت کیوں پیٹ رہے اتنا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جب دوسری منزل پہ چڑھو گے تو ایک ایک زینہ چھوڑ کر چڑھنا تاکہ چپل نہ گھسے۔ 100-200 روپے کی چپل آتی ہے، وہ 2 مہینے میں ختم۔ زنا ایک ہی زنا پہ بار بار پیر رکھیں گے، چڑھیں گے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک ایک زنا چھوڑ کے چڑھنا تاکہ چپل کم گھسے۔ انہوں نے کیا کیا، 2 زنا چھوڑ کے چڑھا، اتنے میں ان کا پیجامہ ہی پھاڑ گیا، کرتا ہی پھاڑ گیا۔ اب 100 روپے کے چکر میں ہمارا 500 روپیہ چلا گیا۔ اس لیے میں اس کو پوچھ رہا ہوں میرے بھائیو، بادشاہ نے عجیب سوال کیا تھا، بتاؤ ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ کوئی اگر جواب دے گا انعام دوں گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا بادشاہ سلامت، ہتھیلی میں بال اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ بڑے سخی آدمی ہیں، مالدار آدمی ہیں، دانی آدمی ہیں، جب دان دیتے ہیں تو مجھے کو دیتے ہیں، میرا پیسہ لیتے لیتے بال ہتھیلی کا بال گھس گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ کہ بادشاہ سلامت آپ کا دیتے دیتے گھسک گیا اور میرا لیتے لیتے گھسک گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے نہیں ہے، جب آپ دیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں تو لوگوں کا جلن پیدا ہوتا ہے، ہاتھ ملتے ملتے بال گھس گیا۔
تو میرے پیارے ساتھیوں یہ رہا قیامت کا منظر. اس کے بعد جنتیوں کو جنت 5 منٹ ٹائم معذرت کے ساتھ جنتیوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دی جائیں گے اور جہنمیوں کو دے دی جائیں گے. جنتی جنت کے بالا خانہ کے اندر جائیں گے, ان کے اندر حور استقبال کریں گے. دنیا کے اندر خوبصورت عورت نظر آئے تو میرے بھائی ہمارے دل کی خواہش بدل جاتی ہے, لیکن جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے ان کی حور پہلے سے استقبال کریں گے. ان کی صفت یہ ہوگی وہ حور معین, بڑی بڑی آنکھوں والے ہوں گے. حوروں کی صفت یہ ہوگی میرے بھائیو کہ ان کو دنیا میں جس طرح کسی انسان نے اور کسی جن نے کسی عورت کو نہ چھویا ہوتا ہے, حوروں کی صفت یہ ہوگی جو آپ کے اندر آپ کے نصیب میں حوریں ملیں گی ان کو کسی اور نے چھویا نہیں ہوگا, گویا کہ وہ آپ کی پہلی بیوی بنے گی. جنت کے اندر جائیں گے اور بھی طرح طرح کے آپ کو نعمتیں ملیں گے. جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں, جہنم کے اندر جا کر دیکھیں گے کسی کا سر کچلا جا رہا ہے, کسی کے پیر کٹے پڑے ہیں, کسی کا ہاتھ پہ ہتھوڑا, کسی کے سر پھوڑا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر روزہ آ جائے گا. جنتی ایک مرتبہ دیکھیں گے جہنمیوں کی طرف, فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جب مجرموں کو دیکھیں گے, جب گنہگاروں کو دیکھیں گے, جہنمیوں کو دیکھیں گے کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے تو سوال کریں گے اے جہنمیوں بتاؤ آج تمہیں یہاں کیوں آنا پڑ رہا ہے. جہنمی کا جواب ہوگا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, دنیا میں ہم یتیموں کو کھانا کھلایا نہیں کرتے تھے, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور قیامت پر ہمارا یقین نہیں تھا. ہم تو جانتے ہی اور ہم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی, لیکن حقیقت میں قیامت آ گئی. میرے بھائیو جہنم ان جہنم کانت مرصادا, جہنم کھاد کی جگہ ہے, انتظار کی جگہ ہے. ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے, مجرموں کے انتظار کر رہی ہے جہنم. میرے بھائیو غور کیجئے, اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ ہمارا انتظار جنت کر رہی ہے جہنم. جہنم کی گہرائی 70 سال ایک پتھر کو گرایا جائے پھر بھی اس کی تہ تک